بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اور لوگ اس قدر خوف و ہراس سے لرزا اٹھے کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری۔ ان صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کر کے منصوبہ بنایا کہ آج سے ہم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزے رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی، گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے اور سادھو بن کر روئے زمین پر گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس منصوبے سے نیکی اور خیر طلب کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا اور آپ نے فرمایا، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو، کچھ دن میں کھاؤ پیو اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سویا کرو۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہو کر بھی کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، اور گوشت، چربی، گھی بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرمانبرداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر مؤثر وعظ بیان فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر زندگی بسر کرو، میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح زندگی بسر کرنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی صحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو اور نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت عذاب نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی ہے حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ ان آیات سے سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سادھو بن کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمدہ غذاؤں اور اچھے کپڑوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا کر بیوی بچوں سے قطع تعلق کر کے سادھوؤں کی طرح زندگی بسر کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جو مفت خور بابا لوگ اس طرح کی زندگی گزار کر اپنی درویشی کا ڈھونگ رچا کر میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جاہلوں پر تعویذ اور دم کر کے ان کو پھنسائے ہوئے ہیں، خوب آنکھ کھول کر دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو کہ یہ سادھوؤں کا رنگ ڈھنگ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔
بلکہ اصل اور سچا اسلام وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا جو شخص سنتوں کا دامن تھام کر زندگی گزارے گا، در حقیقت اس کی زندگی اسلامی زندگی ہے، اور صوفیہ کرام کی درویشانہ زندگی بھی یہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔